زائرین کرام اس وقت مسجد حنانہ میں، مسجد حنانہ تاریخی مسجد ہے، اور اللہ نے جن جگہوں کو، جن زمینوں کو فضیلت عطا کی ان میں سے ایک مسجد حنانہ بھی ہے۔ مسجد حنانہ وہ عظیم جگہ ہے، وہ عظیم مسجد ہے کہ جب مولا کائنات جنگ کی صفین سے واپس پلٹے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا ولی اللہ، اے امیر المومنین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد تعمیر کی جائے۔ تو صحابہ کی درخواست کی بنا پر، خواہش کی بنا پر مولا نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ تو یہ مسجد کو شرف حاصل ہے کہ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، نے اس کو تعمیر کرایا، اس میں نمازیں پڑھی ہیں، امام حسن نے نمازیں پڑھی ہیں، اور بڑی عظیم مسجد ہے۔ صادق آل محمد نے بڑی تاکید فرمائی ہے اس کی زیارت کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ مسجد عظیم مسجد ہے۔ اور دوسری بات، مسجد حنانہ کو حنانہ کیوں کہتے ہیں؟ حنانہ کے معنی ہوتے ہیں حنین، حنین کہتے ہیں گریا کرنے کو، گڑ گڑانے کو، جھکنے کو، خم ہونے کو، اس معنی میں استعمال۔ جیسے اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو حنانہ بولتے ہیں، حنین، تو اس میں رونے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو گریا کرے، گڑ گڑائے، خم ہو جائے، گر جائے، اس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب مولا کائنات کا انتقال ہوا، اور کوفہ یہ ہے، نجف یہ ہے، مولا کا لاش کو امام حسن لے کر جب کوفہ سے نجف جا رہے تھے تو جب یہاں سے گزر ہوا تو اس مسجد کی در و دیوار مولا کے جنازے کے استقبال میں خم ہو گئی تھی، گریا بلند ہوا، مینار خم ہو گیا، جھک گیا مولا کے احترام میں۔ اس سے تو معلوم یہ ہوا کہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، کائنات کی ہر شے کا امام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لایا گیا تو جب یہاں پر کوفہ کے قریب پہنچے تو اس مسجد میں قیام کیا گیا تھا، اور وہ مقام بھی ہے جہاں پر سر امام حسین السلام رکھا گیا۔ جب پوری رات گزر گئی تو جناب زینب سید سجاد کے قریب آئی اور کہا، بیٹا سید سجاد، خیریت تو ہے؟ بڑی دیر ہو گئی، ہمیں آگے کیوں نہیں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا، پھوپھی اماں، بازار سجایا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی زینب اولیاء مقام نے بازار کا نام سنا تو ایک مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور کہا، بیٹا سید سجاد، زینب جیتے جی مر جائے گی لیکن دربار میں نہ جائے گی، اس لیے کہ میں نے دربار میں اپنی اماں کا حال دیکھا تھا۔ جب میری ماں دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی تو سفید ہو چکے تھے۔ جب دربار میں گئی تھی تو اپنے قدموں پر چل کر گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو حسنین کا سہارا لیتے ہوئے آئی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے الفاظ زینب اولیاء مقام کی زبان سے وارد ہوئے تو نو کے سینہ سے نظام حسین کے رونے کی آواز بلند، بہن یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ اور زینب کو بازار کوفہ میں پھر آیا گیا۔ زینب کبھی فضہ کے پیچھے آتی ہے، کبھی ام کلثوم کے پیچھے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کھجورے پھینک رہا تھا۔ یہ علی کی بیٹی، مجھے نہیں پتا کیا منزل رہی ہوگی۔ ارے وہ زینب جو کوفہ میں کبھی شہزادی رہا کرتی تھی اور وہ اسیر بن کر آئی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔